الدین الخالص۔ ہم مسلمانان عالم ذی الحجہ کے بابرکت ایام سے گزر رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ہم اپنی دوسری سالانہ عید منائیں گے۔ یہ عید جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ دن جس کو یوم النحر قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن سے پہلے جو دن آتا ہے اسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ، جس کے روزہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اس ایک دن کے روزہ کے بدلے اللہ روزہ دار کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس ایک دن کے روزہ کے بدلے اللہ روزہ دار کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سابق سال اور لاحق سال، آنے والا سال، اس روزہ کے ثواب کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نیکیاں کمانے کے مواقع دیتا ہے تو اللہ بندوں سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کمانے کے اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ اس کے بعد کا دن، جس دن ہم قربانی کی عید مناتے ہیں، یہ قربانی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو، باپ اور بیٹے کے قربانی کی یادگار ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہو گئے، بالکل آمادہ ہو گئے۔ یہی آمادگی اس قربانی کی روح ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے تابع کر دینا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی اور میری موت، میری زندگی اور میری موت، زندگی کا مطلب
اس زندگی کے اندر ہم جن کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ سارے کے سارے کام للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ استسلام، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، خود سپردگی، اپنے آپ کو رب کی مرضی کے سپرد کر دینا، یہ اسلام کی روح ہے۔ اور اس قربانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ یہ قربانی رسم نہیں ہے، یہ قربانی عبادت ہے، یہ قربانی عبادت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اگر قربانی کو ہم عبادت سمجھ کر کریں گے تو ہماری یہ نیت، ہمارا یہ اخلاص، ہمارے دل کا یہ تقوی اس عمل کے ثواب کا ہم کو مستحق بنائے گا۔ اور اگر قربانی کو ہم رسم سمجھ کر کریں گے، قربانی کو ہم دباؤ میں کریں گے، یا قربانی کرنے کا مقصد کوئی کچھ اور بھی ہوگا، تو پھر ہماری قربانی رب کے حضور قبول نہیں کی جائے گی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، پورا جانور ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور پھر اس کے گوشت سے ہم خود لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب کے درمیان اور ضرورت مندوں کے درمیان اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ رب کے پاس اس قربانی کا کون سا حصہ گیا جس پر ہمیں رب ثواب دے؟ ہمارے دل کی نیت، ہم نے کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا اخلاص، تمہارا تقوی، تمہاری نیت، یہ تمہیں ثواب کا مستحق بناتی ہے، یہ تمہیں ثواب کا مستحق بناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، صحابہ کرام بھی قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 بیویاں تھیں۔ آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا۔ 9 بیویاں، ایسا آپ نے نہیں کیا کہ ہر بیوی کی طرف سے الگ الگ جانور ذبح کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث کہتے ہیں کہ کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدۃ عن نفسه وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تھے، اس ایک جانور سے خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ قربانی کے عمل میں اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے، قربانی کے اس عمل میں اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ ایک شخص اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے کئی جانور ذبح کرے۔ باقاعدہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حرم کے درس میں اس بات کو انہوں نے کہا ہے، اور یہ بات تحریری شکل میں موجود ہے۔ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ترغیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے احکام حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی، اس نے اپنے لیے قربانی کی۔ جس نے نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد جانور ذبح کیا، اس نے قربانی کی سنت پر عمل کیا۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی سنت کو اس نے اپنایا۔ تو گویا مسلمانوں کی سنت قربانی کرنا ہے، مسلمانوں کی سنت قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، آپ نے فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جس کو قربانی کرنے کی حیثیت ہو اور قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جو حیثیت والے لوگ ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اور بعض اور علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ان کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ سنت مؤکدہ ہے لیکن اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اور یہ قربانی کا جانور اللہ کے شاعر میں سے ہے، تو گویا اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنے کا، اس کے اہتمام کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ قربانی کا وقت عید کے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام سورج ڈوبنے سے پہلے تک، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، ان ایام کو تشریق کے ایام کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، تشریق کے سارے ایام قربانی کے ایام ہیں۔ قربانی کے جانور سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، دتا ہوا جانور ہی قربانی میں ذبح کرو۔ عام طور پر ہم لوگوں کے یہاں بکرا ذبح کیا جاتا ہے، یہ بکرا دتا ہوا ہونا چاہیے، یہ بکرا دتا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیبدار جانور کو ذبح مت کرو۔ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کی جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی، جائز ہونے کا مطلب یہی، قربانی کی جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی۔ العرجاء البین عرجوها والمریض البین مرضوها والعوراء البین عوروها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، چلے تو اس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جب لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی تو کسی جانور کا ہاتھ کٹا ہو، کسی جانور کا پیر کٹا ہو،
بدرج اولا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا کانا جانور جس کا کاناپن واضح ہو، چاہے وہ کاناپن ایک آنکھ میں ہو یا دونوں آنکھ میں ہو، جب کانے جانور کی قربانی نہیں ہے تو اندھے جانور کی قربانی بدرج اولا نہیں ہے۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، چلے تو اس کے چلنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ جانور بہت بیمار ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے۔ ایسا دبلا پتلا جانور جس میں گودا نہ ہو، بالکل بیمار کمزور دبلا پتلا جانور، ایسے جانور کی قربانی سے بھی منع کر دیا گیا۔ بعض ایسے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کراہت کے ساتھ۔ کوئی جانور ایسا جس کی سینگ ٹوٹی ہو، چاہے تھوڑی ٹوٹی ہو یا پوری ٹوٹی ہو، کوئی جانور ایسا جس کے کان کٹے ہوں، تو اس طرح کے جو جانور ہیں ان جانوروں کی قربانی ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے جو جانور اچھے ہوں، جو جانور صحت مند ہوں۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی خود کرتے تھے۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدی وسمى وکبر ووضع رجلہ علی صفاحہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے جانور کو ذبح کیا، آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ قربانی کرنے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور آپ نے قربانی کرنے کے موقع پر اپنے پیر کو جانور کی پشت پر رکھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے وقت سب سے پہلے تو چھری تیز کر لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو مقدر اور مقرر کر دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ اچھی طرح ذبح کرنے کا مطلب یہی کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، تو پوری تیاری کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے والا اگر ممکن ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو قبلہ رخ ہو جائے، قبلہ رخ ہو جائے، جانور کو اس کے بائیں پہلو پر لٹائے، جانور کو اس کے بائیں پہلو پر لٹائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہوا اس جانور کو ذبح کر دے، اور اپنا قدم جانور کے گردن کے پاس رکھے تاکہ ذبح کرنے والے کا قابو رہے، اور اس طرح سے ذبح کرے کہ جانور کو تکلیف کم ہو۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ میت اگر کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کے بھائی، قریبی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ اپنی قربانی میں اپنے کسی میت کو شریک کر سکتا ہے۔ اپنی قربانی میں اپنے کسی میت کو، والد کو، والدہ کو، جو بھی قریبی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو شریک کر سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی میت کی طرف سے مستقل جانور کو ذبح کرنا یہ اس صورت میں ہے جب اس نے اس کی وصیت کی ہو، جب اس نے اس کی وصیت کی ہو، یا اس نے اس عمل کے لیے اپنا مال چھوڑا ہو۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے اور کوئی شخص مستقل جانور اپنے میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حقیقت میں اس کی طرف سے صدقہ ہوگا، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا، اور صدقے کا جب صدقہ ہے تو پھر یہ گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کرنا ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی
گزرے ہوئے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس کو اپنی قربانی میں شریک کر لے۔ قربانی کے گوشت سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں علماء کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ بہت کشادگی والا معاملہ ہے، آدمی اپنی سہولت دیکھے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس میں مستحب اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ قربانی کرنے والا خود استعمال کرے، دوسرا حصہ اپنے اعزاء و اقارب کے درمیان تقسیم کرے، اور تیسرا حصہ فقراء کے درمیان تقسیم کرے۔ علماء کی ایک جماعت اس تقسیم کو مستحب کہتی ہے۔ قربانی کے مسائل میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کا کوئی حصہ کھال ہے، گوشت ہے، اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، بیچا نہیں جا سکتا، اور اسی طرح جو قصاب ہے اس کو اجرت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ آپ تحفے کے طور پر، ہدیہ کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ قربانی کے سلسلے میں، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی تھے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں یا کسی بھی اعتبار سے ہم سے متعلق ہیں یا ضرورت مند ہیں، قربانی کا گوشت ان کو دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت ان کو دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا، جب تم میں سے کسی شخص نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کرنے تک، مطلب ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک اپنے ناخون کو نہ کاٹے، اپنے بال کو نہ کاٹے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ اگر ذی الحجہ کا چاند ہو گیا اور کسی نے قربانی کرنے کا، کوئی ایسا بھی شخص ہے جس نے قربانی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس نے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد اس نے اپنا بال بنوا لیا یا ناخن کاٹ لیا، اور اس کے بعد اس کا ارادہ بن گیا کہ مجھے قربانی کرنی ہے، تو جب سے ارادہ بنا تب سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اس عمل سے رکا رہے۔ قربانی کرنے سے متعلق یا قربانی کے جانور سے متعلق ایک مسئلہ اور بیان کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحت مند جانور قربانی کی نیت سے خرید کے لایا جاتا ہے، لیکن کسی وجہ سے، گرمی ہے، بیمار ہو گیا، یا یہ کہ 2 جانور 3 جانور آپس میں لڑ گئے اور اس کی وجہ سے اس کو زخم آ گیا، کوئی زیادہ زخم آ گیا، تو جانور خریدنے کے بعد، قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اگر جانور کے اندر اس طرح کا کوئی عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا کرے، ہم جو عبادت کریں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری عبادت اخلاص کے ساتھ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔